Subscribe our YouTube channel and watch our videos. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ما ننسخ من آية جو منسوخ کرتے ہیں ہم کوئی آیت او ننسها یا بھلا دیتے ہیں تو نأتے بخیر لے آتے ہیں بخیر منہا اس سے بہتر او مثلہا یا اس جیسی اس کے برابر علم تعلم کیا تم نہیں جانتے حمزہ استفہام کا کیا تم نہیں جانتے ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ تبدیل قبلہ کا واقعہ جب ہوا، یہ واقعہ جب پیش آیا تو یہودیوں نے اس پر طعن کیا اور مشرکین مکہ بھی بعض احکامات کی منسوخی پر زبانیں تان دراز کرتے تھے۔ حق تعالی شانہ ان کے طعن اور اعتراض کا جواب دیتے ہیں کہ ہم کسی آیت کا جو حکم موقوف کر دیتے ہیں وہ آیت قرآن میں یا ذہنوں میں باقی رہے یا اس آیت ہی کو ذہنوں سے فراموش کر دیتے ہیں تو یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں، کیونکہ اس میں بھی مصلحت ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم اس آیت سے بہتر یا اس آیت کی ہی طرح اس آیت کی ہی مثل بجائے اس کے دوسری چیز لے آتے ہیں۔ تجھ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ حق تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے، پس ایسے قادر کو مصالح کی رعایت کیا مشکل ہے؟ کیا تجھ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ جل شانہ ایسے ہیں کہ خاص انہی کی سلطنت آسمانوں زمین پر ہے۔ جب ان کی اس قدرت و سلطنت میں کوئی شریک و سہیم نہیں ہے تو ان مصلحتوں کی رعایت کر کے دوسرا حکم دے دینے میں کون مزاحمت کر سکتا ہے؟ غرض حکم ثانی کی تجویز سے بھی کوئی معنی نہیں اور اس حکم کی جاری رکھنے میں بھی کوئی معنی نہیں، اور یہ بھی سمجھ رکھو کہ تمہارا حق تعالی کے سوا کوئی یار و مددگار بھی نہیں۔ پس جب وہ پار ہیں تو احکام میں مصلحت کی ضرور رعایت کریں گے، اور جب مددگار ہیں تو ان احکام پر عمل کرنے کے وقت تمہارے مخالفین کی مزاحمت سے بھی ضرور محفوظ رکھیں گے۔ البتہ اگر اس ضرر سے بڑھ کر کوئی نفع اخروی ملنے والا ہو تو ظاہراً مخالفت کا مسلط ہو جانا اور بات ہے۔ تو ما ننسخ من آیت او ننسها، اس آیت میں کسی آیت قرآن کے منسوخ ہونے کی جتنی صورتیں ہو سکتی ہیں سب کو جمع کر
اس پر تمام مفسرین امت کا اتفاق ہے کہ اس آیت میں نسخ سے مراد کسی حکم کا زائل کرنا یعنی منسوخ کرنا، اور اسی لیے اصطلاح کتاب و سنت میں نسخ ایک حکم کے بجائے دوسرا حکم جاری کرنے کو کہا جاتا ہے، خواہ وہ دوسرا حکم یہی ہو کہ سابق حکم بالکل ختم کر دیا جائے، یا یہ ہو کہ اس کی جگہ دوسرا عمل بتلایا جائے۔ بہرحال جو بھی ہو، احکام الہیہ میں نسخ کی حقیقت کیا ہے؟ دنیا کی حکومتوں اور اداروں میں کسی حکم کو منسوخ کر کے دوسرا حکم جاری کر دینا مشہور و معروف ہے۔ یہ تو ایک نظام چلا آ رہا ہے کہ ایک حکم منسوخ ہو جاتا ہے، اس کی جگہ دوسرا حکم آ جاتا ہے، لیکن انسانوں کے احکام میں نسخ کبھی اس لیے ہوتا ہے کہ پہلے کسی غلط فہمی سے ایک حکم جاری کر دیا، بعد میں حقیقت معلوم ہوئی تو حکم تبدیل کر دیا۔ بہرحال اس کی تفصیل بعد میں کبھی بیان کریں گے کہ پھر ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے اور آپ ویڈیو نہیں دیکھتے، آپ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں۔ یہ قرآن کریم کی تفسیر ہے، اس کو آپ سنا کریں، اس کو لائک کیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ امید ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک کیجئے، ویڈیو پر کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اس کو، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔